بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا، اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، لیکن اس سن کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت سے ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر کے فرمان آتے تھے جس پر تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا اور طے پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقع ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے۔ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ اہل عرب اس مہینے میں قتل و غارت سے رک جاتے تھے۔ کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو کو منع فرما دیا ہے۔ مسلمان محرم کا چاند دیکھ کر اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند جب افق پر نمودار ہوتا ہے تو یہ نہ صرف اسلامی سال کے آغاز کی علامت بن کر ابھرتا ہے، بلکہ روحانی بیداری، توبہ، مغفرت اور نئی تقدیر لکھوانے کا در بھی کھولتا ہے۔ یہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنے ماضی پر نظر ڈالنے، گناہوں پر ندامت کرنے اور آئندہ زندگی کو رب کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے بابرکت لمحے میں جب انسان نیا سال رب کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے صرف ایک سورت کو 7 بار دل سے یقین کے ساتھ، عاجزی اور خشوع کے ساتھ پڑھ لے تو قدرت کے فیصلے اس کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے، تقدیر کے راستے بدل دیتی ہے اور نامہ اعمال لکھے گئے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس وقت جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین پر رحمتیں سمیٹتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے ایسے بندے کو نواز دیتا ہے جس نے اس کی کتاب سے اس کی نازل کردہ سورت کو صدقے دل سے اپنایا ہو۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر اس دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی رضا، بخشش اور بہتر نصیب کا طلبگار ہو۔ اس سورت کی صرف 7 بار تلاوت محرم الحرام کے چاند کے طلوع سے پہلے ایک ایسی کنجی ہے جو قسمت کا تالا کھول سکتی ہے، محرومی کو راحت میں بدل سکتی ہے اور مایوسی کو امید کی روشنی میں ڈھال سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو جگاتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے اور روح کو سکون و نجات کی خوشخبری دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحج کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوں، جس کی تقدیر بد نصیب ہو، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔
بعض اوقات یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادیوں کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کا اختیار کیا جائے، تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسانی کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز ازل سے ہی مقرر فرما دیا۔ نمبر 2، اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے، چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغربی زندگی اور اسلامی اقتدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پارسی غلام فیروز ابو لولو نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو یکم محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الاحرام کا آغاز ہی اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعے سے ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ نمبر 4، اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الاحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس مہینے کی 5ویں اہمیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور بیشتر اہل بیت شہید ہو گئے۔ ستم یہ ہوا کہ ان کو شہید کرنے والے بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی کرے گا۔ اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ کسی کی در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس پیاری سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ تو ناظرین، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس پیاری سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کسی
کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، یا جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سے سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنا ہے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس کو پڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدام آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تو یہ جان لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنے تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ خوبصورت سورت فاتحہ ہے۔
جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتے رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، کعبہ کے چکر بھی 7 اور صفا مروہ کے چکر بھی 7۔ جب آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک پیاری سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، فاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب جسے جیسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآن عمل پڑھتا ہے، تو کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بھی جان لے۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیو کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے محرم کی آمد۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالی لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کے چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا لازمی ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل
یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔